بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ زکوٰۃ کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس موقع پر نون سے اور واؤ سے شروع ہونے والے چند مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ ہے نابالغ کو زکوٰۃ دینا۔ نابالغ چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، اس کو زکوٰۃ دینے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر نابالغ کا والد مالدار ہے، رئیس ہے، تب نابالغ بچے کو یا بچی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر نابالغ کے والد صاحب نصاب نہیں ہیں یا مالدار نہیں ہیں تو پھر نابالغ بچہ ہو یا بچی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والدہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ بچے کی تربیت یا خرچ وغیرہ کی ذمہ داری والد پر ہے، تو والد کی مالداری ہی کو دیکھا جائے گا۔ اگر والدہ مالدار ہیں لیکن والد مالدار نہیں ہیں تب بھی نابالغ بچے یا بچی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے دوسرا مسئلہ، ناجائز کاموں میں خرچ کرنے والے فقیروں کو زکوٰۃ دینا۔ آپ نے کئی بار یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ بہت سارے فقیر فقراء سائل حضرات آ کر اپنی ضروریات پیش کرتے ہیں، اور ان کی حالت وغیرہ دیکھ کر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ اس زکوٰۃ کی رقم کو لے جا کر ناجائز کاموں میں خرچ کریں گے، یا اگر کسی جان پہچان کے ضرورت مند یا فقیر کے بارے میں ہم کو پکا معلوم ہے کہ وہ اس پیسے کو لے کر ناجائز کاموں میں خرچ کریں گے، تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کی رقم ان کو دینا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو ہم پیسے دے رہے ہیں اگر وہ ناجائز کاموں میں خرچ کر رہا ہے تو اس ناجائز کام میں تعاون کرنے کے برابر شمار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو تعاون علی الاثم یعنی گناہ پر مدد کرنا کہا جاتا ہے، لہذا ان کو نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح پر آگے دوسرا مسئلہ ہے نشے کے عادی شخص کو زکوٰۃ دینا۔ جو آدمی نشے کا عادی ہے، ہم کو معلوم ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم سے لے جائے گا اور پھر اس کی بھی شراب لے گا یا کوئی دوسرا نشہ کرے گا، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، وہ بھی گناہ میں تعاون کرنے کے برابر ہے۔ لہذا جو لوگ ناجائز کاموں میں خرچ کرنے والے ہیں ویسوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ جو لوگ نشہ کرنے کے عادی ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں اگر پیسہ آ جائے گا تو وہ ضرور اس سے نشہ کریں گے۔ ہاں، اب ان کی مدد کس طرح کی جائے؟ زکوٰۃ کے پیسے کے بجائے، رقم کے بجائے، ان کے ضروریات کی جو چیزیں ہیں یا ان کے لیے کپڑے ہیں یا ان کے گھر کا راشن وغیرہ ہے، وہ چیزیں خرید کر ان کے گھر تک پہنچائی جائے تاکہ وہ اس کو صحیح استعمال کر سکیں۔ اس کے بعد آگے اور ایک مسئلہ ہے نصاب پر اضافہ ہوا۔ بارہا سوالات آتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس سال کے شروع میں تھوڑا سا نصاب تھا، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ یا 5 لاکھ روپے مثلا، لیکن درمیانے سال میں کچھ اور پیسے آئے، کچھ اور پیسے آئے، کچھ اور پیسے آئے، یہاں تک کہ اب سال کا اختتام جب ہو رہا ہے، یعنی پچھلے سال رمضان سے اس رمضان تک کا اگر ہمارا حساب ہے تو رمضان سے تھوڑے دن پہلے بھی کچھ پیسے آئے ہیں، یہاں تک کہ اب وہ رقم 5 کی بجائے 7 لاکھ کی 8 لاکھ کی ہو گئی ہے، تو زکوٰۃ کتنے پر فرض ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ موجودہ جتنی رقم ہے اس پوری پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نصاب کے ہر حصے پر سال گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نصاب اگر کسی کے پاس آ گیا ہے، کم از کم نصاب زکوٰۃ آ گیا ہے، اس کے بعد درمیان میں جتنا بھی اس پر اضافہ ہوتا چلا جائے گا اس پورے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جیسا کہ ہماری کسی بہن کے پاس تقریباً 8 تولے سونا ہے تو 7.5 تولے سونے پر ہی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ 8 تولے سونا تھا اور پچھلے سال رمضان میں مثلا درمیان میں انہوں نے کچھ اور خریدا، درمیان میں کچھ اور خریدا، یہاں تک کہ اب اس رمضان میں جب سال گزر رہا ہے، گزرنے کا وقت آنے تک 8 کی بجائے 10 تولے ہو گیا یا 12 تولے ہو گیا ہے، تو زکوٰۃ مکمل 12 تولے پر ہوگی، 10 تولے پر ہوگی۔ ایسا نہیں کہ پچھلے سال رمضان میں جتنا تھا اتنے پر ہی ہوگی، بیچ میں جو اضافہ ہوا ہے اس اضافے کا سال گزرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی کے دل میں ایک بات میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں، بعضوں کے ذہن میں یہ ہے کہ 7.5 تولے پر زکوٰۃ فرض ہے کا مطلب یہ کہ 7.5 تولے کو چھوڑ کر اس میں جو اضافہ ہوگا اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اس طرح پر بعض لوگوں کے ذہن میں کبھی کبھار شبہ پیدا ہو جاتا ہے،
جیسا کہ ٹیکس وغیرہ میں سوچتے ہیں 10 لاکھ پر ٹیکس ہے تو 5 میں چھوٹ 5 لاکھ کی چھوٹ ہے، بقیہ 5 لاکھ پر ٹیکس دینا ہوگا۔ زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے جو مکمل مالیت ہے اس پر فرض ہے، جو بھی نصاب ہے، چاہے آپ کے پاس 7.5 تولے ہوں تو 7.5 تولے کی زکوٰۃ فرض ہے، 10 تولے ہوں تو پورے 10 تولے کی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ بات جو ہے درمیان میں ذکر کر دینا ضروری محسوس ہوا، اس لیے میں نے عرض کر دی ہے۔ پھر آگے اور ایک مسئلہ ہے، نگ جو سونے کے زیورات میں لگائے جاتے ہیں، کیا اس نگ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نگ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نگ سونے سے علیحدہ چیز ہے، اس نگ کا جو وزن ہو اس وزن کو الگ کر کے بقیہ جو اصل سونا ہے اسی پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس نکلیس ہے، اس میں جگہ جگہ نگ لگے ہوئے، تو وہاں پر جس وقت خریدتے ہیں اس وقت یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصل سونا اتنا ہے اور نگ اتنے گرام کا ہے، تو نگ کا جو حصہ ہے گرام وہ کم کر دیا جائے، بقیہ جو اصل سونا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ہاں، اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سونے کے اندر بعض مرتبہ کچھ کھوٹ ہے جو سونے کے اندر مل جاتا ہے، جس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، تو اس پورے کو سونا ہی سمجھا جائے گا۔ اس میں جو ہے وہ جو کھوٹ ہے یا کچھ تانبا وغیرہ پگھلانے کے لیے جو ملایا جاتا ہے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، وہ پورے کا پورا سونا ہی شمار ہو جائے گا، پورے پر زکوٰۃ فرض ہوگی نگوں کو چھوڑ کر۔ اس کے بعد آگے جو ہے ایک مسئلہ ہے جو شاید اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، چونکہ حروف تہجی نون سے آ رہا ہے اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اوپر والی پوری نسل کو۔ اسی طرح نیچے والے نواسا اور نواسی ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بھائی بہن وغیرہ کو دی جا سکتی ہے، جس کی تفصیل اس سے پہلے بھی آ چکی ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے، نیت زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے۔ جب بھی آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس وقت جو ہے نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یا یہ کہ زکوٰۃ کی رقم پہلے سے علیحدہ کر کے ایک الگ پرس میں یا الگ لفافے میں رکھ دیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اس پر نیت آ گئی، اب جب بھی کوئی ضرورت مند سامنے آ رہا ہے اس رقم میں سے نکال کر دے دیں، تب بھی وہ نیت شمار ہوگی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نیت ضروری ہونے ہی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو پہلے پیسے دے دیے بطور مدد کے، جب زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، بعد میں سوچ لے رہے کہ ہم نے جو رقم دی ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں سے منہا ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ دیتے وقت میں نیت کرنا یا پہلے سے نیت کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ اور ایک مسئلہ ہے، والدین کا دیا ہوا زیور اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے؟ والدین کو جو زیور بچی کو، والدین کی طرف سے جو زیور بچی کو ملتا ہے یا دلہن کو ملتا ہے، یا بعد میں بھی کبھی والدین کی طرف سے گفٹ ملتا ہے، وہ سب کا سب بچی کے لیے تحفہ ہوتا ہے اور وہ تحفے کی وہ مالک بن جاتی ہے۔ اس زیورات کی زکوٰۃ اس لڑکی پر ہی فرض ہے۔ اگر اس کا شوہر ادا کر دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بلکہ شوہر کو چاہیے کہ وہ ادا کر دے، کیونکہ عام طور پر ہمارے ماحول میں بچیوں کے پاس کوئی الگ سے مال وغیرہ کے آمدنی کے ذرائع نہیں ہوتے، لہذا شوہر ادا کر دے۔ اگر وہ ادا نہ کر سکے، معذوری ظاہر کرے یا مجبوری سنا دے، تو پھر اس لڑکی کا ہی فرض بنتا ہے کہ وہ یا تو پیسے کا کہیں سے انتظام ہوا تو ادا کر دے، اگر نہ ہو سکے تو اسی زیور میں سے کچھ حصہ فروخت کر کے ادا کر دے۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے، زکوٰۃ میں وکیل کی حیثیت کیا ہے؟ یہ حروف تہجی واو سے شروع ہونے والے مسئلے ہیں، والدین کے دیا ہوا زیور بھی اور وکیل کی حیثیت۔ زکوٰۃ میں وکیل کی حیثیت دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک جو ہے زکوٰۃ دینے والے کی جانب سے کوئی وکیل ہو، پہلے میں اس کی حیثیت سنا دیتا ہوں۔ مثلا کسی کی زکوٰۃ نکل رہی ہو، اس نے جو ہے کسی کو اپنا ذمہ دار بنا دیا ہے اور اس کو پیسے دیا ہے کہ بھائی میری اتنی زکوٰۃ ہے، آپ یہ پیسے لے لیں اور مستحق کو پہنچا دیں۔ اب جب اس نے وکیل بنایا ہے تو وکیل کا فریضہ ہے کہ اگر اس نے کسی کو باضابطہ مستحق کے نام لے کر بولے ہیں فلاں فلاں کو دے دو، تو پھر وکیل کی ذمہ داری ہے کہ انہی کو دے، ان سے ہٹ کر کسی اور کو دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ وکیل ہی کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دے ہے۔ لیکن اگر وکیل نے یوں کہا کہ آپ کسی بھی مستحق کو دے دیں، تو اس وقت یہ اجازت ملتی ہے کہ جس کو چاہے اس کو دے سکتا ہے۔ اور اگر وکیل خود محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور موکل یعنی زکوٰۃ دینے والا یہ بول دے کہ آپ چاہے کہ کس کو بھی دے سکتے ہیں، ضرورت مند پر خرچ کریں، تو یہ اس وقت میں کسی بھی ضرورت مند پہ خرچ کر سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں پہ بھی خرچ کر سکتا ہے اور خود اپنے لیے بھی خرچ کر سکتا ہے، اگر زکوٰۃ دینے والے نے کہا کہ آپ جو بھی مستحق نظر آئے اس کو خرچ کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس طرح اگر وہ مبہم جملہ بولے تو خود اپنے لیے بھی اس میں سے کچھ حصہ رکھ سکتا ہے۔ اگر یہ بولے کہ کسی اور کو دے، آپ نہ رکھیں، اگر صراحت کر دے تو پھر دوسرے کو دینا فرض ہے، خود نہیں لے سکتا۔ ایک تو یہ وکیل ہے جو موکل زکوٰۃ ادا کرنے والے کی طرف سے، اور ایک وکیل وہ ہوتا ہے جو محتاج یا ضرورت مند کی طرف سے ہوتا ہے، جیسا کہ کوئی یتیم خانہ ہے، کوئی مدرسہ ہے، وہاں کے طلبہ ہیں، تو طلبہ کی جانب سے
وکیل جو ہے مدرسے کا انتظامیہ ہوتا ہے یا ناظم ہوتے ہیں، یتیم خانہ ہے، تو ان بچوں کی جانب سے وہاں کا جو کیئر ٹیکر ہے وہ ان کا وکیل بنتا ہے. تو فقیر یا ضرورت مند کی طرف سے ان کی اجازت سے اگر کوئی وکیل زکوٰۃ بن کر، وہ کیا کہتے ہیں، فقیروں کی طرف سے، ضرورت مندوں کی طرف سے، مستحقین زکوٰۃ کی طرف سے کوئی وکیل بن کر اگر زکوٰۃ وصول کر لے تو دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو یہ ہے وکیل کی حیثیت. ہاں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے زکوٰۃ کا وکیل کسی کو بنایا، یعنی کچھ رقم اس کو دی اور جو ہے اسے کہہ دیا کہ فلاں کو لے جا کر آپ زکوٰۃ کی یہ رقم ادا کریں، تو وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ رقم ہی ادا کرنا ہے. وہ جو ہے اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتا. رقم کی بجائے کپڑے خرید کے دے رہا ہے یا رقم کی بجائے کوئی اس کی ضرورت کا سامان خرید کے دے رہا ہے، تو یہ وکیل کی اجازت، وکیل کے لیے اجازت نہیں ہے. ہاں، یہ اگر اس زکوٰۃ ادا کرنے والے کو بول دے کہ بھائی میں جو ہے ان کو بجائے رقم کی اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو کپڑے خرید کے دینا چاہتا ہوں، رقم اگر پیسے ان کو دیں گے تو وہ اسی طرح اڑا دیں گے، یا جو ہے ان کی ضرورت کا سامان ہے کچھ وہ میں دلانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو وہ میں دلا دوں. اگر انہوں نے اجازت دی تو پھر وہ ایسا دلا سکتا ہے، لیکن اپنی طرف سے ان کی علم و اطلاع کے بغیر کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. اس کے بعد حروف تہجی واو کا ایک آخری مسئلہ ذکر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وقف کی جو جائیداد ہے، وقف کا جو مال ہے، کیا اس میں زکوٰۃ فرض ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے. وقف کا مال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جو ہے وقف کی پراپرٹی ہے، اس میں بہت سارا جو ہے جو مال وغیرہ رکھا ہوا ہے، سونا چاندی رکھا ہوا ہے، یا وقف کا کوئی جو ہے مدرسہ ہے، ادارہ ہے، وہاں پر کچھ ایسے جو ہے چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس میں زکوٰۃ بنتی ہے، جیسا کہ جو یتیم خانہ ہے یا مدرسہ ہے اس میں کافی رقم جمع ہو کر ہے، تو اس رقم پر جو ہے سال گزرنے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے کہ یہ لوگ دوسروں سے زکوٰۃ لے رہے ہیں، ان کے پاس بھی بہت ساری جو ہے رقم جمی ہوئی ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ادا کریں؟ تو جواب یہ کہ اس پر زکوٰۃ ادا نہ کریں، کیونکہ وقف کا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اس کا کوئی انسان مالک نہیں ہے، اور زکوٰۃ انسانوں پر فرض ہوتی ہے. جو بھی وقف کا ادارہ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو بھی اس کا ذمہ دار بنتا ہے وہ اس کا صرف ذمہ دار ہے، اس کا مالک نہیں ہے. لہذا وقف کی جائیداد پر یا وقف کی آمدنی پر یا وقف کا جو بھی مال جمع ہے، محفوظ ہے، اس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو بہرحال یہ چند مسائل تھے آج حروف تہجی نون سے شروع ہونے والے چند اور واو سے شروع ہونے والے چند مسائل آپ کی خدمت میں رکھے گئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مکمل حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آپ سے ایک درخواست یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اس سے پہلے کے جو اقساط نہیں دیکھی ہوں تو وہ اقساط کو بھی دیکھ لیں، تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو زکوٰۃ سے متعلق تو وہ سوال بھی آپ کو اس کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.